تو چنانچہ اب کچھ جسم سے جو گندگیاں خارج ہوتی ہیں ان کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو عموماً ہم پیشاب وغیرہ کرتے ہیں یا مطلب بڑا استنجا کرتے ہیں، انہیں مخرج معتاد کہتے ہیں۔ یہ لفظ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ دیکھیں گے۔ مخرج اسے کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ جیسے حروف منہ کے خاص حصوں سے نکلتے ہیں تو انہیں ان حروف کے مخارج کہا جاتا ہے، یعنی مخرج واحد ہے، مخارج جمع ہے۔ تو جہاں سے ہماری گندگی نکلتی ہیں عموماً یہ مخرج ہوتے ہیں، اور چونکہ عادتاً ایسا نکلتی ہے، عموماً عادت اسی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہی ہماری طبیعت اور فطرت بنائی ہے، تو انہیں مخرج معتاد کہا جاتا ہے۔ تو مخرج معتاد سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یہ بس ایک بنیادی اصول یاد رکھیں، مخرج معتاد سے جو بھی چیز نکلے، چاہے وہ پیشاب ہو، بڑا استنجا ہو، خون حیض ہو، نفاس ہو یا مزی ہو، ودی ہو، مادہ منویہ ہو، یہ سب کے سب وضو کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک اس میں فقہا کا اختلاف رہا ہے کہ یہ بہنوں کو ایک مرض ہوتا ہے لیکوریا کا مرض۔ اس میں عموماً مطلب عام نارمل حالت میں بھی پانی کا اخراج ہوتا رہتا ہے، اور یہ تو اس میں اس اتفاق ہے کہ یہ پاک ہوتا ہے، کتنا ہی کپڑوں پر لگ جائے کپڑے بالکل ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو بہت سے فقہا نے یہی فرمایا کہ اس سے وضو نہیں جائے گا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً وضو کر لے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی ضابطہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مخرجین سے نکلتی ہے، سبیلین سے نکلتی ہے، یعنی وہی مخرج معتاد، تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو چونکہ عام کلام ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، مطلق کلام کیا، تو اس میں لیکوریا کا پانی بھی داخل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اکثر فقہا اسی پر ہیں کہ لیکوریا کے پانی سے وضو نہیں جائے گا۔ باقی جو کچھ خارج ہوتا ہے مخرج معتاد سے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کسی نے نماز پڑھی، سجدہ سہو اس پر واجب تھا لیکن خیال نہ رہا، سلام بھی پھیر دیا، دعا شروع کر دی، دعا کے اندر یاد آیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو انسان ہو جائے، ذکر الہی کر رہا ہو، کوئی دنیاوی بات نہ کی ہو، کوئی چیز کھا پی لی نہ ہو، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، یا اٹھ کے 3 قدم چل نہ لیا ہو اور یاد آ جائے، تو وہ فوراً دوبارہ اتحیات پڑھ لے، کسی طرف سلام پھیر کر اور 2 سجدے کر لے، اور پھر اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے اور سلام پھیر کے نماز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں کوئی فصل اجنبی آ گیا، اجنبی کا فاصلہ آ گیا، وہی جیسے میں نے کہا کہ کھا پی لیا، آپ سو گئے، اٹھ کے چل پڑے، کوئی دنیاوی بات شروع کر دی، تو اب اس نماز کا اعادہ لازم ہوگا، یعنی وہ نماز پوری دوبارہ پڑھنی ہوگی۔